صلی علی رسول الکریم، جناب امیر حیدر خان ہوتی صاحب صدر نشست، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم، جناب حاجی غلام محمد بلور صاحب ہمارے دہائیوں کے ساتھی، اور میرے پیارے بھائی اسفند یار ولی کے صاحبزادے جناب ایمل ولی خان صاحب، جناب افتخار حسین میاں افتخار حسین صاحب، معزز قائدین، معزز مقررین، زوما کرام، صحافی ساتھی، اکابرین ملت، باچا خان کے فکر کے پیروکار، دوستوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی نمائندگی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اتنی مدلل اور مفصل تقاریر، اور خصوصاً جب میں حاضر ہوا تو جناب سلیم صافی صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور اتنا کمپریہنسو ان کا خطاب تھا کہ میرے خیال انہوں نے کوئی سبجیکٹ نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے کور نہ کیا۔ تو جناب باچا خان صاحب کا خاندان ایک نظریاتی فکر کے تسلسل کا نام ہے، کنٹینیوٹی کا نام ہے۔ یہ نظریاتی جدوجہد ہمیشہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ان کی نسل در نسل جناب خان عبدالولی خان صاحب، جناب اسفد یار ولی صاحب، جناب ایمل ولی خان صاحب، یہ سب اسی جدوجہد کی ایک کڑی ہے، اور ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے رفقا کار، ان کا نظریہ جو ہے وہ عدم تشدد کا وہ بہت ہی کلیئر ایک نظریہ ہے، اور جو قابل تعریف ہے۔ کئی اختلاف رائے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو باچا خان صاحب نے جو خدمات کی اور ان کے جذبہ آزادی، حریت، فکر اور اصلاحی تحریک اور اس کے اثرات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میں پوری قوم کی طرف سے جناب گریٹ لیڈر باچا خان عظیم بزرگ کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر جناب باچا خان کہ جس کام نے دنیا کو متاثر کیا وہ خدائی خدمت گاری تھی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کا محور ہمیشہ عوامی خدمت ہونا چاہیے۔ باچا خان افغانستان کی تباہی کا پیش خواہ بنانے والے حالات پر نہ صرف دل گرفتہ تھے، بلکہ انہوں نے جہار قوتوں کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن سیاسی کوشش کی۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جناب باچا خان نے نور محمد ترکی کو مشورہ دیا کہ وہ افغان عوام اور دیگر قبائل پر گولہ بارود کی بارش بند کر کے مکالمے، ڈائیلاگ کا آغاز کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی آج بھی یہی ضرورت ہے اس ملک کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ڈائیلاگ از دی اونلی وے فارورڈ جس سے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تشدد سے کوئی مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر گروہی اور مفاداتی تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر عدم تشدد کے تصور کی آبیاری کی جاتی، اور یہ خطہ امن، خوشحالی، تعلیم اور ترقی سے فیضیاب ہو چکا ہوتا۔ باچا خان کی تعلیمات مقامی سطح پر تیار جو ایشیا کے استعمال کی جو ترغیب ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کا کچھ ایک ٹچ جناب ایمل ولی خان صاحب نے بھی دیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میں ان کے جو پوائنٹس ہیں اس کا عرض کروں گا۔ لیکن جناب باچا خان کا بھی یہی تھا کہ ہمیں لوکل جو پروڈیوس ہے ڈومیسٹک اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں بہت وزڈم ہے،
اگر پاکستان اس وقت اس پر سختی سے عمل کرے تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو کرائسس ہے جس کی 2 سے زیادہ معزز مقررین نے ذکر کیا اس پہ بڑی آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے. وی نیڈ اے نیشنل ریزالو ٹو سالو دس پرابلم. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ان کی لانگ ٹرم ویژن تھی کہ انہوں نے اس کا بھی پرچار کیا کہ ہم بجائے امپورٹڈ اور دوسرے ممالک کی چیزوں کو استعمال کرنے کے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے ملک میں جو اشیاء بنتی ہے اس کو استعمال کریں. ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گردی آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس ناسور نے ہمارے قومی وجود کو لہو لہان کیا. ہماری سیکیورٹی فورسز نے اس کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دیے. ہم آرمی پبلک سکول کا سانحہ نہیں بھول سکتے, وہ معصوم بچے. مجھے یاد ہے کہ میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو فوری ہم وہاں گئے. پھر اگلے دن پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اس کے نتیجے میں ایک پروسیس ہوا اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں, ماضی کا جو امیجیٹ جو وزیر اعظم ہے عمران خان وہ بھی اس میں شامل تھا, اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہونا چاہیے تھا وہ عمل نہیں ہو سکا. اس کا نتیجہ کیا تھا کہ پاکستان جو بڑی مشکل سے 2013 میں فاٹف کے ورچوئل بلیک سے گرے میں آیا, 2014 میں, پھر 2015 میں وائٹ ہوا, وہ چند سالوں میں اس نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے دوبارہ گرے میں چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اور جو پروسیس ہے اور جو دنیا آپ سے جس طرح ڈیل کرتی ہے وہ ایک ڈگنیٹی اور آنر کی ہماری ڈیلنگ ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کی قیادت اور کارکن دہشت گردی کا نشانہ بنے. جناب محترم بشیر بلوچ صاحب ہمیں یاد ہیں, اس سے پہلے ہماری بہن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی, محترم ہارون بلوچ صاحب شہید ہوئے, اور پھر جناب میاں افتخار کے فرزند انجمن کی ہم نے شہادت آنکھوں سے دیکھی. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو دہشت گردی ہے, اور آج پھر دہشت گردی سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے, اور خصوصاً ناردرن ایریاز میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تدارک ایک وار فوٹنگ کے اوپر ہونا چاہیے. جب آرمی سکول کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, اس زمانے میں ضرب عضب شروع کیا گیا, اور اس کے لیے کسی ملک سے بھیک نہیں مانگی گئی. اپنے وسائل پہ مجھے یاد ہے کہ بجٹ پاس ہو چکا تھا, اور بجٹ پاس ہونے کے بعد یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں, خصوصاً آرمی پبلک سکول کی جو سانحہ تھا, وہ کسی کے لیے قابل برداشت نہیں. مجھے پوچھا گیا کہ آپ 100 ارب روپیہ اس کام کے لیے مختص کر سکتے ہیں وزیر خزانہ. میں نے کہا ایک نہیں کئی 100 ارب اس کے لیے حاضر ہیں. اس ملک میں یہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے, اور ہم نے 4 سال دیے پہ, 1 سال نہیں. واقعی وہ جو ہے 100 ارب کے قریب 4 سال اس ملک نے اس کا خرچہ برداشت کیا. تو تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ فروغ کے حوالے سے جو ذہن ہے بچوں اور بچیوں میں کوئی امتیازی فرق نہیں ہونا چاہیے, اور باچا خان کی تو یہی تعلیم تھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مجھے جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے 2 میری ٹنی منی بچیوں کو ملایا کہ ان کو کیا پرابلم ہے. وہ 7 سال ایک بچی کہہ رہی ہے کہ میں تعلیم مکمل, لیکن اب میں تعلیم جاری نہیں کر سکتی. میں انشاءاللہ ان کی بھرپور حکومت پاکستان اور وزیر اعظم کے سامنے نمائندگی کروں گا, اور انشاءاللہ اس کا حل نکالوں گا. باچا خان اور ان کے دیگر مدبروں کی سوچ اور جد و جہد اسی بچے اور بچیوں کی تعلیم اس کا ہمیں سبق دیتی ہے. میں عرض کروں گا کہ جو چیزیں کچھ یہاں ٹچ اپان ہوئیں, اس پہ کچھ ماضی کی تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کروں. 18ویں ترمیم کی بات ہوئی, جناب ایمل ولی خان صاحب نے بھی اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے بات کی. وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک تحفہ تھا. اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھی,
جس کا کام 2003 میں شروع ہوا. میری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے دبئی میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا, میں آپ کو فرینکلی بتا دیتا ہوں کہ ڈار صاحب اگر کل کو میری حکومت پھر آئے مجھے کیا شیورٹی ہے کہ مجھے بیک سٹیپ نہیں کیا جائے. میں نے محترم کو عرض کیا کہ یہ اٹ گوز اینڈ اپلائز بوتھ ویز. تو اپنا جناب محترمہ آپ بتائیں کیا کریں. تو چارٹ آف ڈیموکریسی کا جو اوریجنل مینڈیٹ تھا وہ کوڈ آف کنڈکٹ لکھنا تھا کہ اگر ایسی صورت ہوگی تو اس میں کوئی ایک دوسرے کو پولیٹیکل لیگ پولنگ نہیں ہوگی. اس کے لیے انہوں نے جناب رضا روحانی صاحب کا نام دیا, میاں نواز شریف صاحب نے مجھے اس میں نامزد کیا. لیکن وہ چارٹ آف ڈیموکریسی جو 2006 میں جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو یاد ہوگا جو لنڈن میں سائن ہوا, وہ بہت ایکسپینڈ ہو گیا آہستہ آہستہ, بلکہ اس میں آسن اقبال صاحب اور صفدر عباسی صاحب کو ایڈ کیا گیا کام کی وجہ سے. ہم 4 لوگ تھے جنہوں نے وہ چارٹ آف ڈیموکریسی ڈرافٹ کیا اور جو مئی 2006 میں جس پہ دستخط ہوئے. اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جناب احمد ولی خان صاحب نے بات, اس میں لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ابھی جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے بات کی کہ وہ جو آئین 1973 کا واپس لانا تھا یہ اس کا مینڈیٹ تھا. Constitutional reforms, bring the constitution back to 1970. This was the chart of democracy. Do the legal reforms. Have the civil military relations کا ایک چیپٹر تھا, truth and reconciliation کا چیپٹر تھا, جوڈیشری کے ریفارمز کا چیپٹر تھا. لیکن کچھ چیزیں 2-3 جو اس میں نہیں ہو سکی, اس میں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ احمد ولی خان صاحب ابھی بھی پینڈنگ ہے. شاید اگر اس ملک میں وہ انٹروڈیوس ہو تو ایک کافی بوجھ جو ہے وہ شاید ڈسٹریبیوٹ ہو اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے جو ہے وہ ایک علیحدہ سیٹ اپ ہو. لیکن اس پہ 18ویں ترمیم جو کہ اس کو امپلیمنٹ کر دی چارٹ آف ڈیموکریسی کو, اس میں یعنی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی تو اس کو چیلنج کیا گیا, اور جب چیلنج ہوا تو جو جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے جو اس میں چینجز تھیں اس کے حوالے سے 19ویں ترمیم لانی پڑی. جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو یاد کریں, یہ وزیر اعظم تھے, ہم اپوزیشن میں 2008 میں کولیشن گورنمنٹ میں ان کا وزیر خزانہ تھا, لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے ہمیں خدا حافظ کہنا پڑا اور ہم اپوزیشن میں تھے. لیکن جیسے انہوں نے ابھی فرمایا, ان کو جوائنٹلی ہم نے سپورٹ کیا, یونینیمس ون اینڈ اونلی پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ یونینیمسلی الیکٹ ہوئے یعنی پاکستان کی تاریخ میں, اور سب نے ووٹ دیا اور ہم نے کھلے دل کے ساتھ تعاون کیا. ایک جو انٹرسٹنگ بات جو آپ کو شاید نہیں ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں I'll be failing in my duty not to share with you. ہماری جو 18ویں ترمیم کی کمیٹی تھی یہ براڈ بیس تھی, چاہے ایک ممبر کی پارٹی بھی تھی جس کو یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں, اس کو بھی نمائندگی دی گئی. اور یہ فیصلہ تھا کہ 18ویں ترمیم کنسنسس سے ہوگی, میجورٹی سے نہیں ہوگی. اور اس کے لیے ہماری 100 سے زیادہ فارمل میٹنگز ہوئی, اور مجھے ٹاسک دیا جاتا تھا جو ایشو کمپلیکیٹ ہوتی تھی کہ میں آؤٹ آف فارمل میٹنگ پھر میں ان ساتھیوں سے کبھی مثلا جو منرل وسائل کی ڈسٹریبیوشن کی بات ہے, اس طرح کی جو چیزیں تھی, تو اس پہ ایک بڑا کمپریہنسو کام ہوا. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سب سے آخری جو کام تھا, I have to give the due credit to my dear brother, وہ تھا NWFP کا نام. مجھے 3 دن لگے اس کے اوپر جناب اپنے بھائی اسفند ولی یار خان صاحب سے کمیٹی کے بہاف پہ نیگوشیٹ کرنے میں. کئی نام تھے, ہزارہ تھا, کئی نام تھے, کچھ 5 نام تھے جو انڈر کنسیڈریشن تھے. تو یہ کریڈٹ اسفند یار ولی صاحب کو جاتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کے صوبے کا نام 3 دن کی نیگوسیشنز کے بعد میرے بھائی اسفند ولی یار صاحب نے میرے ساتھ فائنل کیا. میں نے آ کے کمیٹی کو پیش کیا اور اسی کو پھر 18ویں ترمیم جو ہوئی اس میں شامل کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن تھی. اسی طرح جناب احمد ولی خان صاحب نے کہا کہ اگر اکنامک کرائسس کو ڈیل کرنا ہے تو ہمیں اپنے فیصلے کرنے پڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہی از ایبسولوٹلی رائٹ. ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا ہوگا.
میں یہاں تک کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ اگر آمریت کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے تو صرف جمہوریت کی آپ کو جدوجہد نہیں کرنی ہوگی، اس کے ساتھ فسکل ڈسپلن اس ملک میں نافذ کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر جمہوریت ہوگی بھی تو آپ اسی طرح کے کرائسس آپ کو اپنی تاریخ میں ملیں گے، آنے والی تاریخ میں بھی ملیں گے۔ اس فسکل ڈسپلن کو نافذ کرنے کی سزا میں نے 5 سال ابھی ریسنٹلی ایگزائل میں کاٹی۔ میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ وسائل اللہ اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس ایک امانت ہوتے ہیں، آپ نے اس امانت کو استعمال صحیح کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو یاد ہوگا کہ 2013 تک جو پرائم منسٹر کے ڈسکریشنری فنڈ تھے وہ قریباً 43 بلین تھے۔ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا جب 2013 میں مجھے یہ اس وزارت کی ذمہ داری دی گئی، 7 جون 2013 کو میں نے حلف لیا، تو میں 12 جون کو ہم نے بجٹ دینا تھا، بہت کم وقت تھا، تو میں نے جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب اس وقت جو تھے ان کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا جی یہ فسکل ڈسپلن از دی نیم آف دا گیم، آپ مجھے اجازت دیں کہ یہ جو ثوابدیدی کوٹا ہے وزیر اعظم کا اس کو میں زیرو کروں، اور میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جیسے آپ چاہے وہ کریں، اور وہ ہمیشہ پہ زیرو رہا 5 بجے جو میں نے پیش کیا۔ دیکھیں اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو یہ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ تو اگر میں وزیر اعظم پاکستان کو فسکل ڈسپلن ایکسپلین کر کے امپوز کرتا ہوں تو پھر وہ بھی سب پہ امپوز ہوتا ہے، وہ میرے پہ بھی ہوتا ہے، اداروں پہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو میری بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ وہ ملک جس کا 2018 میں جس کا مجموعی قرضہ 30,000 ارب قرضہ اور ادائیگیاں، جو پیور قرضہ تھا وہ 25,000 ارب تھا، اور جس کو ماضی کے حکومت یہ وعدہ کر کے قوم سے آئی تھی 10,000 ارب اس میں کم کریں گے، وہ 25,000 کو 44,500 ارب پہ چھوڑا اور وہ 30,000 کو 55,000 ارب پہ چھوڑا۔ پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو فسکل انڈسپلن تھا وہ آپ کے پچھلے 5 سالوں میں ہوا، اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ آپ اس کو ہلائیں گے تو یہ سیدھا ہو جائے، لیکن there is always the first step towards the long journey. We have to decide، ہر کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یار اس ملک کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو جمہوریت کی جدوجہد کے ساتھ فسکل ڈسپلن کو امپوز کرنا، وہ ہر ایک کے لاگو ہوگا۔ ہم امین جب ان آفیسز میں ہوتے ہیں تو امین ہیں ہم، تو اس کی امانت تو میں جب فسکل ڈسپلن لائٹر نوٹ میں بتا رہا ہوں اس ملک میں نافذ کرتا میرے اوپر کیا الزام لگایا کہ میں نے 20 سال زندگی میں ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کی، جب میں منسٹر بھی رہا، میں پارلیمانی لیڈر بھی رہا، میں دونوں ہاؤسز کا ممبر بھی رہا 1981 to 2001۔ I never missed my tax return for 20 minutes in my life۔ یہ ہے اس ملک میں، اگر آپ ٹھیک کام کریں گے، اگر آپ جہاد کریں گے، اگر آپ ایسا کام کریں گے کہ جو کچھ حلقوں کو پسند نہیں ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ 5 سال گزر گئے، مجھے کوئی اس میں اللہ کے سپرد کر دیا وہ معاملہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد ولی خان صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اگر اکنامک کرائسس سے ہم نے ڈیل کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ چیزیں بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ ہمیں جو بیرونی غلامی ہے اس سے ہمیں نجات یعنی حاصل کرنی ہوگی۔ وہ ملک جس کا یعنی جیسے وہ 25,000 ارب میں 70 ارب ڈالر جو تھا وہ ایکسٹرنل قرضہ تھا، وہ آج 110 ارب ڈالر پہ پہنچ چکا ہے اتنے قلیل عرصے میں۔ یہ ہے پرابلم آپ کی، اس لیے آپ کو دوسرے ملکوں کے اداروں کی محتاجی ہوتی ہے۔ آپ اگر ڈومیسٹک ہوں تو وہ مینیجیبل ہے، لیکن جو آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، کیونکہ آپ اس کرنسی کو تو پرنٹ نہیں کر کے اپنی ضروریات پوری کر سکتے، یہ ہمیں اس چنگل سے آزاد کرنا ہوگا اس قوم کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایسے فورم میں اگر ڈیلیبریٹ کی جائیں، اس کے اوپر غور کیا جائے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ مل کے یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کو خود مختار، خوشحال اور ہمیں ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ لیکن اس کی میں نے آپ کو ایک سمپل فارمولا دیا ہے۔ میں آج کل ان کرائسس سے گزر رہا ہوں، لیکن یہ کرائسس میرے 4 مہینے میں کریٹ نہیں ہوئے، یہ کرائسس اس وقت کی حکومت کے 9 مہینے میں کریٹ نہیں ہوئے، یہ کرائسس ہے پچھلے 5 سال کی مس مینجمنٹ، پچھلے 5 سال کی مس گورننس، پچھلے 5 سال کی اس ملک کی ٹوٹل تباہی۔
میں نے آپ کو نمبرز دے دیے ہیں. آپ پاکستان کی شرح نمو دیکھ لیں, آپ پاکستان کا فی کس آمدنی دیکھ لیں, آپ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار دیکھ لیں, ہر جگہ پہ آپ کو تباہی نظر آئے گی. وہ تباہی جو ہے اس کو اب ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا پہلا جو سب کا کمبائن ہونا چاہیے ایفرٹ اور ہمارا گول کہ ہم اس تباہی کو نہ صرف قابو میں لائیں بلکہ اس کو دوبارہ ایک ترقی کی راہ پر گامزن کریں. یہی ملک تھا جو 2016 میں دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا. یہی ملک تھا جو دنیا کی سب سے بڑی پریمیم کلب جسے کہتے ہیں G20 اس کے لیے پروجیکشن دی پرائس واٹر کوپرز کی کہ یہ 2030 میں اس کا ممبر ہوگا. ابھی بات ہوئی کہ جی آپ کے پاس اٹامک بام ہے, آپ کے پاس میزائل ہیں, تو پھر آپ اپنا جو ہے مالی طور پہ بھی اپنے سٹینڈ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا انڈیپینڈنٹ, اور اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہوگا, اور آپ ڈگنیٹی آنر کے ساتھ وہاں بیٹھ. لیکن آپ کو دکھ ہوگا یہ سن کر کہ 5 سال کی تباہی اور کچھ تجربات انہوں نے پاکستان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا پچھلے سال کہ پاکستان کی معیشت دنیا کی 47ویں معیشت بن گئی. My heart bleeds when I think کہ وہ ملک جو عنقریب 20-30 سے آپ 3-4 سال گین کر سکتے تھے, شارٹ کر سکتے تھے, وہ آج 47 معیشت ہے, 24 معیشت کی بجائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمنگ بیک ٹو آج کا جو ہے ہمارا یہ نشست اور یہ ہمارا ایک ایونٹ, اللہ تعالیٰ جناب باچا خان, جناب خان عبدالولی خان, ان کو اعلیٰ درجات جنت میں عطا کریں. میرے بھائی جناب اسفند علی یار کی طبیعت ناساز, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کریں. اور یہ ہم اگر مل کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم محنت کریں, ایک ڈیڈیکیٹڈ فیصلہ کریں, تو آئین, جمہوریت, تعلیم, صحت, عدم تشدد اور مکالمہ جو لوگ جو قوت اس کی دشمن ہیں, ہم ان کو فیس کر کے یہ چیزیں اپنے ملک میں کم وقت میں ہم ان کو نافذ کریں. تو ہمارے بزرگ جناب باچا خان کے نقش قدم پہ جو ان کے یہی تھے, عدم تشدد تھی, تعلیم تھی, بچوں کی, وہ چیزیں جو ہیں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں. انشاءاللہ اس سے پاکستان کی بھی بہتری ہوگی, پاکستان عوام کی بھی بہتری ہوگی, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو ایونٹ ہے, انشاءاللہ اس سے بہت آئیڈیاز ہیں, اس میں بہت پرپوزلز ہیں, اس میں بہت سجیشنز ہیں, اس پہ ہم مل کے کوشش کریں گے, عمل کریں. پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.